वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज़ इलाही ने पीका कानून पर मीडिया पार्टनर के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर कामिल यकीन रखती है, फवाद चौधरी की जानिब से यह कहा गया, जबकि हुकूमत तनकीद का खैर मकदम करती है, लेकिन किसी की ज़ात पर हमला करना कतन दुरुस्त नहीं, यह भी कहा फवाद चौधरी ने। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राबता हुआ। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, पीका कानून के हवाले से ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान पीका कानून में दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और चौधरी परवेज़ इलाही ने वफाकी वज़ीर इत्तलात को पीका कानून पर जो मीडिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे आगाह किया है। इस मौका पर जो है चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है, हम मौसर रेगुलेशन पर काम कर रहे हैं और हुकूमत तनकीद का खैर मकदम करती है, लेकिन तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला कतन दुरुस्त नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पीका कानून पर जो मीडिया और हुकूमत के दरमियान जो है मामला, इस पर जो है वफाकी हुकूमत ने बाज़ाब्ता स्पीकर पंजाब असम्बली से दरखास्त की कि वो इसमें सालसी का किरदार अदा करें, और वफाकी हुकूमत की तरफ से इस बात का यकीन रहा है कि स्पीकर पंजाब असम्बली मीडिया के फरीकैन के साथ जो भी मामला तय करेंगे हुकूमत इन पर अमल दरामद करेगी। यूँ स्पीकर पंजाब असम्बली से मुख्तलिफ जो है वो जो राब्ते हुए उसके नतीजे में ये बात सामने आई है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से भी आला सतही राब्ता किया, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को ये हदायत की है कि वो स्पीकर पंजाब असम्बली से राब्ते में रहें और इस कानून के मामले पर वो जो भी फैसला मीडिया के साथ बतौर सालसी जो है वो जो चीजें जो है लायामल थी उसको यकीनी बनाया जाए। यूँ वफाकी हुकूमत की दरखास्त असम्बली जो है वो सालसी का किरदार अदा करे। तो अलग उनकी भी चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात हुई थी और वफाकी हुकूमत के सामने परवेज़ इलाही ने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे आगाह किया है, और यूं अब चौधरी परवेज़ इलाही इस मामले को सुलझाने के लिए किरदार अदा करेंगे। आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन और सहाफ़ती तंजीमों ने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पीबीए, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की दरख्वास्त दायर। ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ न्यूज़ पेपर्स एडिटर भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल। दरख्वास्त में पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में मजीद क्या कहा गया है जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, बताइएगा इस दरख्वास्त से मुताल्लिक और कौन कौन फरीक है इसमें? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2022 को चैलेंज किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स, इसके अलावा ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी और काउंसिल ऑफ न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स, ये भी इस दरख्वास्त में जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं। और इन तमाम दरख्वास्त गुजारों ने ये चैलेंज कर दिया है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2022 में जो तरमीम की गई हैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, और इसमें यह इस्तदा की गई है कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए सेल्फ सेंसरशिप को फरोग देने का बायस बनेंगे ये, और ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास जवाज होना जरूरी है, जो कोई जवाज नहीं है इस ऑर्डिनेंस को जारी करने का। लिहाजा इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस कानून को कलअदम करार दे दे, और इसमें जो तमाम फरीकैन हैं जिसमें सदर पाकिस्तान है, वजारत कानून है, इन तमाम को फरीक बनाया गया है, और अदालत से इस्तदा की गई है कि अदालत पीका ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे दे और इसके जरिए जो की जाने वाली सेंसरशिप है उसको भी खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सईद अब्बासी। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम के इक़दामात घबराहट का नतीजा है। चौधरी बरादरान उनके इक़्तिदार के साथ रहना चाहते हैं तो ये सियासत अवामी नहीं ज़ाती मफादात की है। तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी हो जाएगी। बताया जाए वजीर आजम के बैरूनी दौरे का क्या फ़ायदा हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन की तहरीक जो है अदम एतमाद की, ये अवाम का दबाव है, ये काफ लीग पर कायम नहीं है। तो शुजात साहब की और परवेज़ इलाही साहब की सब मुलाकातें अच्छी रहती हैं, जिससे भी मिलते हैं मुलाकात अच्छी रहती है, लेकिन आज ये फ़ैसला काफ लीग ने और शुजात साहब ने और परवेज़ इलाही साहब ने करना है कि क्या वो इक़्तिदार के साथ रहेंगे या अवाम के साथ रहेंगे, क्योंकि अदम एतमाद तो उनके बगैर भी हो जाएगा। 5 सीटों से की कोई बात नहीं है, यहाँ तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर मौजूद हैं,
اس لیے یہ فیصلے ان کے اپنے ہیں, ہم ان پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہمارا تو کام تھا دعوت دینا, ہم نے دعوت دے دی ہے. پاکستان کے ہر لیڈر کا بیرونی دورہ کامیاب ہی ہوتا ہے, آج تک کوئی ناکام ہوا نہیں ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ پاکستان کو فائدہ کیا ہوا ہے ان دوروں سے. ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کوئٹہ میں میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. حکومت سے سر. اچھا, حکومت ایک حکومت سے نکلیں گے, کتنی بار حکومتوں سے نکلیں گے؟ ہر حکومت نے یہی کیا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. کل تفصیل 5 پریس کانفرنس. آپ کو بتا چلیں ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اس وقت صرف سندھ میں پی پی کی حکومت ہے, وقت آ گیا ہے سندھیوں کو اس غلامی سے آزاد کرایا جائے. انہوں نے کہا کہ سندھ کا پیسہ سندھیوں پر خرچ کرنے کے بجائے سوئس بینک میں چلا گیا. وہ سانگڑ میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے. آج پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, بتاؤ ہے, پی پی کی ہے, پی پی ہے, پنجاب میں پی پی ہے, خیبر پختونخوا میں پی پی ہے, آزاد کشمیر میں پی پی ہے, گلگت بلتستان میں پی پی ہے. اگر پنجاب نے, پختون نے, پنجابی نے, کشمیری نے, گلگت بلتستانی نے آزادی حاصل کر لی ہے پی پی راج سے, تو غلامی صرف سندھ کے کھاتے میں رہ جائے گی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آسان نہیں ہے. بلاول بھٹو کا مارچ اپنا مارچ ہے, انہیں اسلام آباد آنے دیں. انہوں نے مزید کہا امید ہے اپوزیشن 23 مارچ کی تاریخ پر غور کرے گی. عدم اعتماد کے فیصلے میں بڑا فاصلہ پڑا ہوا ہے. میں تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے رو رہا ہوں یہ بات کہ یہ آسان کام نہیں ہے. عدم اعتماد ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. یہ اپنا لانگ مارچ ہے, بلاول والا مارچ اپنا ہی مارچ ہے, اس کی خیر ہے. مارچ کے لانگ مارچ پہ وہ سوچیں گے. OIC کانفرنس ہو رہی ہے 22 اور 23 کو, اور یہاں تاریخی پریڈ ہوتی ہے 23 مارچ کو. اگر انہوں نے شوق ہی ہو پورا تو وہ آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اور یہ جو اربوں روپیہ کر کے اپنا بلاول جو ہے لگا آ رہا ہے, آنے دیں, اسلام آباد میں ٹھیک ہوگا. اور 24 سال بعد پاکستان میں آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم آئی ہے, اور یہ اس گورنمنٹ کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اتحادی اور عوام ہمارے ساتھ ہیں, کھل کر کھیلیں گے. کوئی لانگ مارچ کرے یا شارٹ مارچ کسی کو نہیں روکا, ضرور آئیں, ہمیں فرق نہیں پڑتا. بلاول جو ہے وہ آ رہا ہے, اس کا کیسے خیر مقدم کریں گے, لانگ مارچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی, ہم نے کسی کو نہیں روکا, وہ آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ضرور آئیں. کوئی لانگ مارچ کرے, کوئی شارٹ مارچ کرے, جو مرضی کرتے رہیں, ہمیں کوئی کسی سے فرق نہیں پڑتا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ حکومت IMF اور عوام دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے. پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو مہنگائی میں کمی کیوں نہیں ہوئی؟ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ IMF کو خوش کرنے کے لیے عوام اور عوام کو خوش کرنے کے لیے IMF کو چکر دیا جا رہا ہے. عمران نیازی پیٹرول اور بجلی کی قیمت میں اپنے پیکج پر آنے والے دنوں میں یو ٹرن نہ لیں. غیر ملکی قرض میں 47 ارب ڈالر سے تجاوز نے معیشت اور معاشی ماہرین کو ہلا کر رکھ دیا. ڈوبتی سیاست بچانے کے لیے قومی مفادات کو بلی چڑھایا جا رہا ہے. براہ راست آپ کو لے چلیں گے, مراد سے سیاسی صورتحال پر گفتگو کر رہے ہیں. اضافہ کر کے اب 14,000 روپے ان کو ملیں گے. اس کے ساتھ ساتھ 26 لاکھ طالب علموں کے لیے 38 ارب روپے کے اسکالرشپس کا بھی اعلان کیا. IT سیکٹر کمپنیوں کے لیے ٹیکسوں میں 100% کمی کی. 1.5 لاکھ بے روزگار جو گریجویٹس نوجوان ہیں ان کے لیے 30,000 روپے کی انٹرنشپ پروگرام کا بھی اعلان کیا. اور مارچ کے آخر تک جو سب سے بڑا پروگرام ہے ہمارا کہ خیبر پختونخوا سے آغاز ہوا تھا کہ ہر شہری کے لیے نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتال میں بھی مفت اور بہترین علاج. تو اب پنجاب کے جو جتنے لوگ رہتے ہیں, شہری رہتے ہیں, ان تک بھی 11 کروڑ کی جو آبادی ہے ان کو بھی صحت کارڈ کے ذریعے نہ صرف سرکاری بلکہ پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی مفت علاج کی سہولت دستیاب ہوگی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگلے 2 سالوں میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لیے 407 ارب روپے کے سستے قرضوں کا بھی اعلان کر دیا گیا. اور جیسے اعلان ہوا اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہوا.
لیکن میرے پاکستانیوں دلچسپ بات ہے کہ پہلے تو جو عالمی وبا آئی اور جو کہ صدی کا سب سے بڑا کرائسس ہے، جب وہ آیا تو اس کے بعد ہم بتا کے تک گئے، ہم سمجھا کے تک گئے اپوزیشن کو اور جو کچھ دانشور ہے ان کو کہ دیکھیں پیٹرول کی، انرجی کی یہ تمام قیمت ہے کیونکہ دنیا میں سپلائی چین متاثر ہوا ہے اور عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھ رہی ہے، لہٰذا پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ہم بتا کے تک گئے، سمجھا کے تک گئے۔ لیکن سنیے، اب 2 دن سے ہم سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ دنیا میں تو قیمتیں بڑھ رہی ہے، پہلے کرونا کی وجہ سے اور اب یوکرائن روس کے تنازع کی وجہ سے، تو آپ نے قیمتیں کیسے کم کر دی؟ نون لیگ کا جو سابق وزیر اعظم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت نے پتہ نہیں کہ دنیا میں تو مہنگائی کی لہر ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہے، انہوں نے یہ کیسے کم کر دی، کیسے کریں گے؟ اور وہی لوگ جو میڈیا میں بیٹھ کے ہم سے سوال پوچھتے تھے، پہلے ہم اس کا جواب دیتے تھے کہ دنیا میں یہ ہوا، سپلائی چین متاثر ہوا، اس کے بعد ہم نے یہ فیصلے کیے، ہم نے احساس ایمرجنسی کیش ریلیف دیا، ہم نے 1100 ارب کا اپنی انڈسٹری کو اور اپنے غریب طبقے کو اور انڈسٹریلسٹ کو اور روزگار کو بچانے کے لیے یہ اقدامات کیے، تب نہیں مان رہے تھے۔ اب 2 دن سے ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے قیمتیں کیوں کم کی ہے؟ ہم نے قیمتیں اس لیے کم کی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے جو آپ قومی خزانے کو اور پاکستان کی اکانومی کو آئی سی یو میں چھوڑ کے گئے تھے، اس کو آئی سی یو سے نکالا، اس کو استحکام دیا۔ جو دنیا کے جریدے اور دنیا میں رپورٹس آ رہے تھے کہ پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اس کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ آپ کے لیے گئے قرضوں کی سود کی مد میں جو اربوں ڈالر ہمیں ہر سال ادا کرنے تھے وہ پرائم منسٹر عمران خان نے ادا کیے، اور اب اپنے ٹیکسز کے اہداف جو رکھے تھے وہ جب اچیو کیے تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں، اور پرائم منسٹر عمران خان کی جتنی بھی اس وقت کاوشیں ہیں، کوششیں ہیں، اقدامات ہیں، وہ عام طبقے کو، چاہے وہ احساس پروگرام ہو، چاہے وہ صحت انصاف کارڈ ہو، چاہے وہ پناہ گاہیں ہو، چاہے وہ جس قسم کے بھی اقدامات ہوتے ہیں، جو بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ عام طبقے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ عالمی وبا اگر آپ کے ٹائم پہ آتی، جس طرح 2 دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں قیمتیں بڑھ رہی ہے، آپ کم کیوں کر رہے ہو؟ ہم اپنی قوم کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے عام طبقے کے لیے کر رہے ہیں، ان کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن آپ دیکھ رہے ہو 2 دن سے، جو کہ حکومت وقت کو کہہ رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی ہے۔ یہ دنیا کی پہلی اپوزیشن ہے جو یہ اس وقت یہ گلا کر رہی ہے کہ قیمتیں کیوں کم کر دی۔ لیکن اگر یہ بحران آپ کے وقت میں آتا تو آج کرونا ویکسین میں بھی آپ کمیشن لے رہے ہوتے۔ اگر کرونا جیسے عالمی وبا آپ کے ٹائم پہ آتا تو یہاں پہ لاک ڈاؤن آپ کو یاد ہے، غریب بندہ پھنس جاتا۔ اور فرق ہے آپ میں اور عمران خان کی ترجیحات میں۔ میں چند کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نہ صرف یہ پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹتے ہیں، نہ صرف کرپشن کا بازار گرم کرتے ہیں، نہ صرف یہ باہر جائیدادیں پاکستانی قوم کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کے باہر جائیدادیں بناتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت میں رہ کے ان کی شاہ خرچوں کا آج تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ اور جو اعداد و شمار ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ زرداری نے پاکستانی قوم سے اپنی صدارت کے وقت 48 نجی دورے پاکستانی قوم سے کیے، مطلب نجی دورے، اس میں زیادہ یو اے ای میں تھے۔ آپ پھر فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی پڑھی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زرداری کے دورے کہاں پہ تھے اور فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی میں کہاں کہاں کا ذکر ہوا ہے۔ تو 48 دورے اس نے پاکستانی قوم کے پیسے سے نجی کیے، 12,07,790 ڈالر پاکستانی قوم کا اپنے نجی دوروں کے اوپر اڑایا۔ نواز شریف نے 25 نجی دورے قوم کے خزانے سے کیے، جو سرکاری دورے ہیں اس کا بھی میں آپ کو اعداد و شمار رکھتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ دیکھیے کہ 25 نجی دورے پاکستانی قوم کے خزانے سے کیے اور 23,83,853 ڈالر صرف نجی دوروں پہ پاکستانی قوم کا انہوں نے اڑایا۔ اب اگر ہم سرکاری دوروں کی کمپیریزن کریں کہ کس طرح یہ شاہ خرچی، آپ کو یاد ہوگا کہ اب عمران خان جب پاکستان کا دورہ کرتے ہیں تو عالم اسلام کا، پاکستان کا، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اپنے ملک و قوم کا بہترین انداز میں مقدمہ لڑتے ہیں۔
पहले पाकिस्तान को डू मोर का हुक्म दिया जाता था, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टाइम पे एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, आजाद और खुद मुख्तार खुददारी के साथ अपने फैसले करते हैं, तो वो भी आपके सामने है। लेकिन ये डू मोर का हुक्म बजा लाने के लिए जो दौरे करते थे, जरदारी ने जो यूएस का विजिट हुआ उसके ऊपर 2009 में आप देखें और आज की महंगाई की लहर देखें कि 2009 में जब दौरा किया अमेरिका का तो $7,52,688 पे किया, $7,52,688 पे। नवाज शरीफ ने 2013 में अमेरिका का दौरा किया, $5,49,853 पे किया। इमरान खान ने 2019 में